بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گاڑی کوئی 10 کوس چلی ہوگی کہ یکا یک ایک خاتون نے شور مچا دیا کہ اس کے شلوار کے پانچے میں سانپ گھس گیا ہے۔ خاتون مسلسل چیخیں مار رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ مجھے بچاؤ، مجھے سانپ کاٹ کھائے گا۔ سانپ اگر تھا تو نہ کاٹ رہا تھا اور نہ ہی خاتون کی جان چھوڑ رہا تھا۔ عورت ساتھ تھی، مردوں کا اس کے جسم کو ہاتھ لگانا مناسب ہی نہ تھا۔ آخر کار بس روکی گئی اور خواتین کے حوصلے اور ہمت سے سانپ والی خاتون کو سڑک پر اتارا گیا۔ وہ بادستور چیخ رہی تھی۔ سڑک کنارے دیہاتی لباس میں ایک جوان آدمی کھڑا تھا، ہاتھ میں ایک درمیانے سائز کا باکس تھا۔ وہ بھی اس تماشے کو دیکھنے والوں میں شریک ہو گیا۔ سانپ والی خاتون کو خواتین نے نیچے لٹا دیا اور ایک چھڑی سے شلوار کے اوپر وار شروع کر دیے۔ سانپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ باہر اس کے دشمن کھڑے ہیں، اس لیے وہ باہر آنے پر تیار نہ تھا۔ بہرحال جب وار شدت اختیار کر گئے تو سانپ نے شلوار کے پانچے سے سر نکالا اور آہستہ سے باہر آ گیا۔ یہ ایک سیاہ رنگ کا کوبرا سانپ تھا جس کا ڈسا ہوا پانی بھی نہیں مانگتا۔ اس طرح کا سانپ اگر ہاتھی کو کاٹ لے تو وہ بھی چند منٹ میں ہلاک ہو جاتا ہے۔ سانپ کی ہیبت سے سب لوگ دہشت زدہ ہو گئے۔ کسی کی ہمت نہ پڑی کہ اس کے نزدیک جائیں۔ سب کی قوت فیصلہ جواب دے چکی تھی کہ سانپ کو کیسے مارا جائے۔ اس کے اوپر سے بس گزاری جائے یا انتظار کیا جائے کہ وہ کدھر کا رخ کرتا ہے۔ خوفناک آنکھوں والے سانپ نے پھن اٹھا رکھا تھا اور چاروں طرف دیکھ رہا تھا جیسے کسی کو تلاش کر رہا ہو۔ دیہاتی جوان جس نے باکس پکڑا ہوا تھا سانپ سے کافی دور تھا اور بظاہر اس صورتحال سے محفوظ ہو رہا تھا۔ بس کے ایک مسافر نے دعویٰ کیا کہ اس کے پاس ایک ایسا دم ہے کہ سانپ اندھا ہو جائے گا، پھر اس کو آرام سے مار سکیں گے۔ مسافر نے جو سانپ سے 20 فٹ کے فاصلے پر تھا دم کرنا شروع کیا۔ ابھی چند لمحے گزرے تھے کہ سانپ نے اس زور کی پھونکار ماری کہ دم کرنے والا مسافر جو خاصا دور تھا دھڑم سے زمین پر آ گرا۔ سانپ کی پھونکار سے اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ وہ دم کرنا ہی بھول گیا اور بھاگ کر بس میں بیٹھ گیا۔ اب سب لوگ دم بخود تھے کہ سانپ کیا کرتا ہے۔ جس خاتون سے ابتدا ہوئی تھی اسے سانپ نے قطعاً کوئی نقصان نہ پہنچایا تھا۔ وہ پتھر پر بیٹھی یہ سب ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ کسی نے مشورہ دیا کہ پیالے میں دودھ ڈال کر سانپ کو ایک طرف لے جایا جائے۔ کوئی یہ مشورہ دے رہا تھا کہ بس اوپر سے گزار دی جائے۔ یہ سب باتیں جاری تھیں کہ سانپ اپنی جگہ سے ہلا اور سیدھا بکسے والے دیہاتی جوان کی جانب سرکنے لگا۔ چند لمحوں میں وہ نوجوان کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ اب سانپ اتنا قریب تھا کہ نوجوان بھاگ بھی نہیں سکتا تھا۔ دیہاتی جوان کا رنگ زرد تھا اور ہوش اڑے ہوئے۔ اسے یہ خیال تھا کہ سانپ نے اسے ابھی کاٹا تو بس ابھی کاٹا۔ نوجوان نے ایک چیخ ماری اور چند لمحوں میں اس کا جسم نیلا پڑنے لگا۔ اس تڑپتے ہوئے شکار کو چھوڑ کر سانپ ایک طرف چل نکلا اور ایسا غائب ہوا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ آن کی آن میں نوجوان کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے دم توڑ دیا۔ وہ کون تھا اور اس کی لاش کو کہاں پہنچایا جائے اس کے لیے تھوڑی سی جانکاری ضروری تھی۔ پرائے سامان کو ہاتھ لگانا ویسے تو مناسب نہ تھا مگر جوان کے جسم پر کوئی ایسی قابل شناخت شے نہ تھی کہ جس سے اس کی پہچان ہو سکے، لیکن یہ پتہ کرنا ضروری تھا کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے۔ مجبوراً اس کا بکسہ کھولا گیا تاکہ اس سے اس کا پتہ معلوم کیا جا سکے۔ جب بکسہ کھلا تو لوگوں کے مارے حیرت اور خوف کی چیخیں نکل گئیں۔ بکسے میں کوہنی تک کٹے ہوئے 2 ہاتھ بازو موجود تھے۔ بازوؤں میں پھنسی ہوئی سونے کی 8 چوڑیاں تھیں۔ ایسا دکھائی پڑتا تھا کہ نوجوان نے کہیں ڈاکہ مارا ہے اور واردات کی ہے، مگر بازوؤں سے چوڑیاں اتر نہ سکیں تو مجبوراً کوہنی تک بازو کاٹ کر بکسے میں رکھ لیے کہ اب آرام سے جا کر چوڑیاں اتار لوں گا اور بازوؤں کو کسی مناسب جگہ پر پھینک دوں گا۔ نزدیکی تھانے کو اطلاع دی گئی تو پتہ چلا کہ ابھی وردات ہوئی ہے اور کسی نے سونے اور دیگر اشیاء کو لوٹتے ہوئے ایک عورت کے بازو کاٹ لیے۔ وہاں موجود مسافر اللہ اکبر پکارنے لگے اور کہنے لگے، اے اللہ، تو نے کس طرح ظلم کا بدلہ لے لیا اور ظالم کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب، شیئر کر دیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔